کس شخص پر واجب ہوگی؟ ایک وہ شخص جس میں حجت اللہ تعالیٰ کی قائم ہو گئی ہے، جیسے کہ اس کو حق پتہ چل گیا اور وہ پھر بھی نہ مان رہا ہو۔ ایک وہ ہیں اسلام پہ اعتراض اٹھانے والے، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جب حجت قائم ہو جاتی ہے تب بھی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتا ہے، لیکن جب کیا کہتے ہیں جب تک انسان کو واقعی یہ لگ رہا ہو کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے اور اس کی کوئی مسکنسیپشن کلیئر نہ ہو، تب بھی وہ جہنم میں جائے گا اور اسے اسلام کا پتہ بھی ہو۔ جیسے کوئی میڈیا پہ ویسٹرن کنٹریز میں بیٹھ کے میڈیا پہ سن لیتا ہے کہ مسلم جو ہیں ٹیررسٹ ہیں، اور اتنا ہی اسے پتہ ہے کہ تھوڑا بہت پتہ ہے اسلام کے، ان کی کوئی کتاب قرآن ہوتی ہے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب تک اس کی مسکنسیپشن کلیئر نہیں ہوگی وہ تو اسلام کی طرف قریب نہیں آئے گا۔ تو اس حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے تو کیا تب بھی جہنم میں جائے گا؟ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا نا تھوڑا سا نازک سوال ہے، لیکن میں اس کو دوبارہ تاکہ بول دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں بھی آ جائے۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ غیر مسلم اور کچھ جو ملحدین ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جہنم کس شخص پر واجب ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ واقعی میں کسی غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی مسکنسیپشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دین اسلام کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو کیا ان پر بھی جہنم واجب ہوگی؟ جہنم تو اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس پر حجت تام ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، میں اس کو سب سے پہلے سمجھانے کے لیے آپ کو دو چیزیں سامنے رکھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رحمت ہے، ایک صفت مغفرت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبار قہار بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کوئی کسی چیز پر سرکشی کرتا ہے تو اس کا پھر بدلہ بھی ہوتا ہے، اس پر سزا بھی سنائی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، یہ صفات ابدی صفات ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اور یہ صفات ایک فطری صفات ہیں۔ فطری صفات سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ دنیاوی قانون کو دیکھیں، دنیاوی معاشرے کو دیکھیں، چاہے وہ مغربی معاشرہ ہو یا چاہے ہمارا معاشرہ ہو، تو اس کے اندر ایسے کام کہ جو دین سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ہمارے روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ان کاموں کو اور ان کاموں کو رواں رکھنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ہمیں ٹیسٹ اور فیلئر کا جو راستہ ہے وہ دکھلانا پڑتا ہے، اور اس کے مطابق ایک راستہ ہوتا ہے۔ ایک راستہ دینے کے بعد پھر لوگوں کے پاس چوائس بھی ہوتی ہے کہ اگر اس راستے پر محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے، محنت نہیں کریں گے تو ناکام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں جب اسکول سسٹم کو اگر آپ لے لیں، اسکول سسٹم میں جب بچہ جاتا ہے تو اس کے ڈاؤٹ اپنی جگہ ہیں، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک راستہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہے، آپ اگر پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں پڑھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر 90% یا 95% لوگ شامل ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر، کہ جو اس راستے پر چلتے ہیں، اور اس راستے پر جو فطری قانون بنا دیا گیا ہے، ایک عمومی قانون ہے، اس کے مطابق چلنے کے بعد یا تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جو محنت کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس قانون میں بھی تھوڑی سی ریلیکسیشن موجود ہے۔ مثلا کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی شخص ایمرجنسی کسی کو پیش آ جاتی ہے، کوئی شخص لکھ نہیں سکتا، اس کو ہیلپر دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ آپ کو ہیلپر لکھنے والا دے دیا ساتھ، آپ اس کو ڈکٹیٹ کریں گے اور یہ آپ کا پیپر لکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی مختلف پھر شرائط ہوتی ہیں، میں خیر اس کی طرف نہیں جاتا۔ پھر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، واقعی اگر کوئی میڈیکلی ایشو ہے، سیریس ایشو ہے، وہ درخواست دائر کرے گا تو اس کو ریلیکسیشن دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کووڈ میں ہے، کووڈ میں جو میٹرک والے ہیں، میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان کو پروموٹ کیا گیا، ان کے پیپر نہیں ہوئے، سیریس حالت ہے نا، سیریس حالت ایسی ہے کہ جس میں تمام کے تمام لوگ مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، قانون کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ریلیکسیشن بھی ہوتی ہے۔ قانون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ہے کہ یہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ اس پر چلو گے تو کامیاب ہوگے، اس پر نہیں چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اکثر و بیشتر تو لوگ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جو معاشرہ ہمارا ہے اسلام سے لے کر اب تک، اگر آپ وہ سارا معاشرہ اٹھا کر دیکھیں گے، قرآن مجید میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان پر حجت تام ہو چکی ہے، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ دین اسلام حق سچ ہے، اس کے باوجود بھی اپنے کسی منصب کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے
یا کسی اور وجہ سے وہ اسلام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اسلام پر عمل نہیں کرتے، تو اس وجہ سے وہ پھر ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موڑ لگا دی، یعنی اس قانون کا ذکر ہے کہ جس قانون کے مطابق اب ان پر حجت تام ہو چکی ہے اور وہ اس کے باوجود بھی اپنے کسی بیرونی سبب کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں پر تو حجت تام ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کے پاس کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ ہمیں یہ اشکال تھا، یہ اشکال تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو واضح طور پر کہیں گے کہ آپ کے سامنے دو راستے تھے، حق راستہ واضح ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اٹین نہیں کیا اس چیز کو، تو پھر تو سیدھا سیدھا سزا ہے اس کے لیے۔ یہ تو ایک دنیاوی چیز ہے، مغربی معاشرہ بھی اس پر قائم دائم ہے اور تمام کے تمام لوگ اس پر قائم دائم ہیں اس اصول پر۔ پھر کچھ جنرل ریلیکسیشن بھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کچھ حدیثوں میں یہ مضمون آتا ہے، میرے ذہن میں بھی ہے یہ حدیثیں، کہ جب بندہ 60 سال کے بعد فوت ہوتا ہے نا تو اس پر کوئی حجت کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی وہ اس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی ریلیکسیشن دیں۔ بعض حدیثوں میں مضمون آتا ہے اور صحیح روایات ہیں، لیکن اگر کوئی 60 سال سے اس کے برعکس، اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کوئی 60 سال سے پہلے جو فوت ہو جائے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ 60 سال کے بعد انسان کی عمر مکمل ہو جاتی ہے، انسان سارے کاموں سے فارغ ہو کر صرف اسی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے کہ میں اس طرف توجہ دوں ساری اپنی، کہ جو یہ میری عمر ہے یہ کہاں دراز ہوئی ہے، مجھے آخر میں کہاں جانا ہے، کیونکہ عموماً جوانی میں انسان اپنی زندگی کے جو میلے ٹھیلے ہیں اس میں لگا رہتا ہے، اور 100 کام ہوتے ہیں انسان کی جوانی میں، ان میں لگا رہتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کی ساری توجہ، سارے جو گناہ ہیں ان سے ہٹ کر انسان کی توجہ خالصتاً اس کے انجام کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو انسان جس پر حجت تام ہو جائے، یعنی خلاصہ ان روایات کا یہ ہے کہ جو 60 سال کا بڈھا ہو جائے اس پر حجت تام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر حجت تام ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کو ریلیکسیشن مل سکتی ہے اس قانون میں، اس سے یہ سبق ملتا ہے ان روایات سے۔ دوسری طرف دیکھیں کچھ ایکسیڈنٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بندے کو کوئی دعوت پہنچی نہیں ہے اسلام میں، یہ اسے اگر پہنچی ہے تو صحیح طریقے سے نہیں پہنچی۔ انسانوں کا اصول تو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ انسانوں کے اندر بھی ریلیکسیشن ہے، تو یہ بات کرنا کہ جو بندہ کسی چیز کو نہیں مانتا وہ ضرور جہنم میں جائے گا، یا اس کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا اس کو کوئی چیز صحیح طریقے سے نہیں پہنچی ہو تب بھی جہنم میں جائے گا، بلکہ جو اسلام کی جو کچھ چیزیں ہیں یا جو بعض اشارے ہیں ان سے یہی چیز معلوم ہوتی ہے، جیسے بعض روایات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے بھی یہی چیز معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس طرح نہیں ہوتا، لیکن ایک قانون ہے، قانون کے ساتھ ساتھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی گنجائش ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اب وہ کس کو دیں گے وہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے کہ اس شخص کو دیں گے کہ جس کو اس طریقے سے دعوت پہنچی ہو اور اس کو اس طریقے سے نہ پہنچی ہو۔ بہرحال ایک عمومی اصول ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ